السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، یہ ماہ رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ اس ماہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جہاں ماہ رمضان جیسا مبارک اور مقدس مہینہ عنایت فرمایا، وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایک حکم اور نافذ فرمایا ہے، جسے ہم اور آپ زکوٰۃ کے نام سے جانتے ہیں۔ رب قدیر نے قرآن مقدس میں زکوٰۃ کے معاملے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بہت ساری جگہوں پہ زکوٰۃ کو لے کر ارشاد فرمایا، اور قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ رب قدیر فرماتا ہے کہ میرے بندو، اگر تم سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہو، یعنی کہ تمہارے پاس سونا اور چاندی ہے اور تم اس کو راہ مولا میں قربان نہیں کرتے، لا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ اس کو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو رب قدیر فرماتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرآن کے ذریعے کہ میرے محبوب آپ فرما دیں کہ تمہیں جہنم کے دردناک عذاب کی ہم خوشخبری دے رہے ہیں۔ یعنی اگر انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو رب قدیر کا حکم ہے کہ ہم اسے جہنم میں سخت سے سخت عذاب میں مبتلا فرمائیں گے۔ اور آج کا یہ مسلمان زکوٰۃ دینے میں بہت پیچھے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک مسلمان صاحب نصاب اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ اپنے رحم و کرم کی بے انتہا برسات عطا فرماتا رہے گا۔ لیکن جس دن بندے اپنے مال کی زکوٰۃ کو نکالنا بند کر دیں گے اور اپنے مال کو راہ مولا میں خرچ کرنا بند کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو تلف فرما دے گا، اور جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے، ادا کر دی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کا محافظ اور نگہبان ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرات محترم، یہ ماہ رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ ہے، اخیر عشرے کی ابتدا ہوئی ہے۔ ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ جہاں ہم اس ماہ میں روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز تراویح پڑھتے ہیں اور دیگر امور کام کو انجام دیتے ہیں، وہیں پہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو صاحب نصاب اور مالک نصاب بنایا ہے تو ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کریں۔ اور جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ کو نکالتا ہے اور اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے تو رب قدیر اس عمل سے اپنے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میری راہ میں میرے دیے ہوئے مال کو میرے فرمان کے مطابق خرچ کرتا ہے تو رب قدیر اس کے مال میں دن دنی رات چگنی ترقی عطا فرماتا ہے۔ اور ایک صاحب ایمان کے لیے، مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہمیشہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ کو حساب لگا کر جو اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے اس فرمان کے مطابق اپنے مال کی زکوٰۃ کو ہم کو اور آپ کو نکالنا ہے۔ اس لیے حضرات محترم، میری گزارش اور آپ سے التجا اور تمنائیں ہیں کہ اگر رب قدیر نے آپ کو مالک نصاب بنایا ہے تو آپ باقاعدہ جو شریعت نے ایک نصاب مقرر کیا ہے کہ آپ کو 2.5% زکوٰۃ اپنے مال کی نکالنا ہے، تو ہم کو اور آپ کو اپنے مال کا حساب کر کے 2.5% زکوٰۃ کی نیت سے اللہ کی بارگاہ میں ہم کو اور آپ کو اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے، چونکہ یہ فرائض اسلام میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہم کو اور آپ کو شریعت و سنت کے مطابق اپنے مال کو راہ مولا میں خرچ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اور رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم دنیا کے تمام مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی محافظت فرمائے، اور ماہ رمضان جیسے مقدس مہینے کی نعمتوں برکتوں سے اللہ مالا مال فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضرات محترم، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ بعض میڈیا کے جو نوجوان بچے ہیں جو اپنے خدمت کو انجام دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم بعض میڈیا کے جتنے لوگ ہیں جو ان کے معاون و مددگار ہیں، جو ان کے اراکین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر سب کی بہتر سے بہتر
اللہ ان کی مدد فرمائے اور ان کے کام کو پائے تکمیل تک رب قدیر پہنچائے اور ان کے کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا برکتیں عطا فرمائے. ہماری یہی دعا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کا یہ پیغام اپنے چینل کے ذریعے ہم مسلمانوں تک پہنچاتے رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.